بنیاد پڑی پورے طور پر غالباً جہاں تک ہم نے ہسٹری پڑھی ہے 1529 میں اس مسجد کی تعمیر عمل میں آئی تھی. بابر کے زمانے میں وہ مسجد بنائی گئی. اب دعویٰ کیا یہ جا رہا ہے یہ ایک مندر کے ڈھانچے کے اوپر بنائی گئی. حالانکہ 100% میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں بابر کیسا بھی ہو اتنا اسلام اسے بھی آتا تھا, اتنا دین وہ بھی جان جاتا تھا, اتنا مسئلہ اس کو بھی معلوم تھا کہ کسی کی عبادت گاہ کو گرا کر اس کے اوپر دوسری عبادت گاہ نہیں بنائی جا سکتی. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ تو جھوٹا ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے. جتنی مغلیہ سلطنت کے دور میں جتنی مساجد کی تعمیر کی گئی ان سب کے نیچے آج مندروں کو ڈھونڈا جا رہا ہے. حالات بے قابو عجیب. زوردار نعرہ تکبیر بلند کرے, نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا لو مزہ آ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا مفتی سلمان صاحب زندہ باد, مولانا مفتی سلمان صاحب, علماء دیوبند جامعہ محمدیہ اصلاح المسلمین زندہ باد. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اب چونکہ سامعین بھی خوبصورت ہے, اسٹیج بھی خوبصورت ہے, یہ پنڈال بھی خوبصورت ہے, بلا کسی تمہید و تاخیر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور جب اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اگلے پیڑھی پر قدم رکھتا ہوں. میرے سامنے مفسر قرآن, حامی قرآن, محبوب العلماء والطلبہ جناب حضرت الاقدس مولانا مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا وہ نام میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے. بلا کسی تمہید و تاخیر کے اس خطیب کو, اس مقرر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس شعر سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں کہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی, خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی, دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی, دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی. فدا ان کی تقریر پر ہے زمانہ, فدا ان کی تقریر پر ہے زمانہ, گلوں کا تبسم کلی کی جوانی. جناب حضرت الاقدس مولانا مفتی سلمان صاحب مائک پر. الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم سبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله غالبا. رواه أحمد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سرشتے چشم آدم میں ہے عیسیٰ کا اثر پیدا. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرشتے چشم آدم میں ہے عیسیٰ کا اثر پیدا. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سر ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج ایک بار پھر سے سرزمین روڑکی جو صوبہ اتراکھنڈ کا مشہور معروف ایک شہر ہے، خوبصورت شہر ڈسٹرکٹ ہریدوار، اللہ رب العالمین نے پھر سے حاضری کا شرف عطا فرمایا. لیکن آج مجھے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے کہ کرسیاں جتنی ہیں وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہیں. اللہ جانے آج کہاں مجمع چلا گیا، ورنہ یہی اسٹیج ہوتا تھا، یہی جلسہ ہوتا تھا اور ذنب غفیر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا. پتہ نہیں کون سی تاریخ پر قاری رسائی صاحب نے جلسہ رکھ لیا جو آج بیچارے سب پھنس گئے. بہرحال جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اس جلسے کے ولی داعی ہمارے عزیز دوست جناب حافظ قاری ابو سعید صاحب، اللہ رب العالمین علم میں عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے. ہمارے رفیق سفر ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا عمر عبداللہ بارہ بنکوی، جن کی ابھی نعت سے آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے، اللہ رب العالمین حضرت مولانا کو خوب آپ کے علم میں عمر میں آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. اللہ نے خوبصورت بھی بنایا، خوبصیرت بھی بنایا، اللہ نے آواز بھی بہترین عطا فرمائی. اللہ تعالی حضرت مولانا کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے. میں عرض کر دوں ہمارے تمام کے تمام جتنے چاہنے والے حضرات ہیں سب نظروں کے سامنے ہیں. ہمارے بہتوں کے نام سے میں واقف ہوں، بہتوں کے نام تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور میں کہتا ہوں کہ جتنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ 5ویں مرتبہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، میں بھی اتنی ہی آپ سے محبت کرتا ہوں. اگر کوئی اور پروگرام ہوتا تو شاید چھوٹ جاتا. جبل پور مدھیہ پردیش میں تھا، وہاں سے دہرادون کی فلائٹ 2.5 گھنٹے ڈیلے ہوئی، اس کو چھوڑا، لکھنؤ کی فلائٹ پکڑی، پھر بائی ٹرین آپ کے شہر روڑکی آ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی دیر یہاں حاضر رہو اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں اس زبان سے نکلوا دے. جلسہ دستار بندی، جلسہ اصلاح معاشرہ، جلسہ سیرت النبی، کئی عنوان سمیٹ دیے گئے ایک جلسے کا اشتہار بنانے میں. یہ قاری ابو سعید صاحب کی یہ محنت ہے، یہ کاوش ہے اور ان کا دماغ ہے جو انہوں نے ایک ہی جلسے کے عنوان میں کئی عنوان شامل کر دیے. جلسہ دستار بندی بھی رکھ دیا، سیرت النبی بھی رکھ دیا، اصلاح معاشرہ کا عنوان بھی قائم کر دیا. ابھی مجھے پتا چلا 2 بچوں کے پورے طور پر سروں پر دستار سجائی جائے گی. ہاں یہ قرآن کریم کے حق ہونے کی ایک بیان دلیل ہے. ایک مدرسے کا 5 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا ایک بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، یہ کوئی آسان بات؟ جامعہ اسلامیہ محمدیہ اصلاح المسلمین مدرسہ، جس کے بانی اور ناظم قاری ابو سعید صاحب، اللہ رب العالمین مدرسے کو خوب تر ترقیات سے ہمکنار فرمائے. آپ کے تعاون سے آپ سب کی حفاظت میں یہ مدرسہ چل رہا ہے اور دن بدن ترقی کر رہا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے میں اس کو بخوبی جانتا ہوں اور ہر سال یہاں سے حساس نکلتے ہیں. ہر سال بچے پورے طور پر قرآن کریم حفظ کر کے میدان عمل میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب تر ترقیات سے ہمکنار فرمائے. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. قرآن کا یاد کرنا، قرآن کا یاد کرانا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، قرآن کا خرچ کرنا، قرآن کے لیے مدارس قیام کرنا، قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کی حفاظت کرنا، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنا، یہ سب کار خیر ہے. یہ سب کا سب امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سارے کے سارے لوگ اس میں شامل. فرمایا
سب سے اچھا وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے، سب سے احسن وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ہاں ہاں، علماء محققین نے، علماء مدبرین نے، شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، اس سے مراد صرف پڑھنے والا ہی نہیں، صرف پڑھانے والا ہی نہیں، ان مدرسوں میں چندہ دینے والا بھی ہے، ان بچوں پر خرچ کرنے والا بھی ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرنے والا بھی ہے، ان کے رہنے کا انتظام کرنے والا بھی ہے، ان کے لیے چھت کا انتظام کرنے والا بھی ہے، ان کے پینے کا انتظام کرنے والا بھی ہے، ان کے بستر کا انتظام کرنے والا بھی ہے۔ جس اعتبار سے جو بھی قرآن کریم کی یاد کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، یہ سب کے سب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل۔ ہاں ہاں، آج دنیا، یہود، دنیا کی تمام باطل طاقتیں قرآن کریم مٹانے کے در پہ ہیں۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اسلام کمزور پڑ جائے، قرآن کمزور پڑ جائے، ہاں ہاں، مسلمان کمزور پڑ جائے، کئی مساجد پہ حملے، کئی مدارس پہ حملے، کئی علماء ربانی پر حملے۔ ہاں ہاں، آج دنیا کی زمین اسلام اور اہل اسلام کے لیے تنگ کرتی گئی۔ خوب یاد رکھیے، دھرم کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، ریلیجن کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، خاندان کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، سوسائٹی کوئی بھی ہو، سماج کوئی بھی ہو، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب کسی کے خلاف دہشت کی بات نہیں کرتا۔ کوئی بھی دھرم نفرت کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی ریلیجن کی دھارمک کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی دھرم کے اندر نفرت کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، نفرت کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں ہاں، دھرم تو محبت کرنا سکھاتا ہے، مذہب تو محبت کی بات کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام، ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں یہ مذہب اسلام، اسلام کا معنی ہی سلامتی والا، امن والا، چاہت والا، محبت والا۔ اسلام کا پیغام پیغام انسانیت ہے، اسلام کا پیغام پیغام محبت ہے، اسلام کا پیغام پیغام چاہت ہے، اسلام کا پیغام پیغام شفقت ہے، اسلام کا پیغام پیغام ملنساری ہے، اسلام محبتوں کی بات کرتا ہے، اسلام چاہتوں کی بات کرتا ہے، اسلام نفرتوں کو جڑ سے مٹانے کی بات کرتا ہے، اسلام نہ دہشت کو پسند کرتا ہے، نہ نفرت کو پسند کرتا ہے، نہ اسلام کا آتش سے کوئی تعلق۔ میں تو کہتا ہوں مدرسہ جامعہ اسلامیہ محمدیہ میں جھانک کر کے دیکھو، اس میں اللہ کا قرآن پڑھنے والے ملیں گے، نبی کی حدیث یاد کرنے والے ملیں گے۔ راتوں کو دیکھو، صبح میں دیکھو، شام میں دیکھو، تنہائیوں میں دیکھو، اندھیروں میں دیکھو، اجالوں میں دیکھو، ان مدارس کے اندر تمہیں سوائے اس کے کچھ نہ ملے گا کہ زبان ہوگی، اللہ کا قرآن ہوگا، ان کی زبان پر تلاوتیں ہوگی، وہ قرآن قال اللہ قال رسول کا درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک پورا قرآن یاد کرتے تو نظر آئیں گے۔ یہ نفرت کی بات نہیں کرتے، یہ تو محبت کی بات کرتے ہیں، یہ تو بیچارے غریب ہیں، یہ تو روکھا سوکھا کھا کر کے بھی راتوں کو جاگ کے محنتیں کر کے اپنے ملک ہندوستان کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں۔ یہ مدارس کا پیغام ہے۔ عزیزوں، ان مدرسوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان مدرسوں کو اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے ہر اعتبار سے۔ میں قطعی یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچے کو انگلش نہ پڑھائیے، میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا اپنے بچے کو آپ سنسکرت نہ پڑھائیے، اس کو دوسری لینگویجز نہ پڑھائیے۔ بے شک آپ اپنے بچے کو انگلش پڑھائیے، اب اس کو میتھمیٹکس پڑھائیے، سائنس پڑھائیے، اس کو بی اے کرائیے، سی اے کرائیے، ایم سی اے کرا دیجئے، ایم اے کرائیے، ایل ایل بی کرائیے، چارٹر اکاؤنٹر بنائیے، لیکن اسے اللہ کا قرآن ضرور پڑھائیے۔ ہاں ہاں، خوب یاد رکھو، میری ایک بات نوٹ کر کے لے کے جاؤ، حافظ بنانا، عالم بنانا، قاری بنانا، مفتی بنانا، یہ ہر ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو واجب تو نہیں، فرض تو نہیں۔ اگر ایک علماء کی تعداد موجود ہے تو حافظ بنانا، عالم بنانا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن خوب یاد رکھو عالم حافظ بنانا تو ضروری نہیں، لیکن اپنی اولادوں کو مسلمان بنانا یہ ضروری ہے۔
اپنی اولادوں کو اسلام سکھانا یہ ضروری ہے، اپنی اولادوں کو اتنی بنیادی تعلیم دلانا ضروری ہے کہ انہیں حرام و حلال کی تمیز ہو جائے، کم سے کم اتنا دین اپنے اولادوں کو ضرور ہو کہ جب آپ کا جنازہ سامنے رکھا ہو، جب آپ کا جنازہ سامنے رکھا ہو، بھیا اس کو ذرا روکو، تو پورے طور پر آپ کا بیٹا گونگا بہرا نہ بنا رہے، آپ کا بیٹا گونگا بہرا نہ بنا رہے، کم سے کم آپ کو دعاؤں کا تحفہ تو دے سکے آخری وقت۔ اتنی تعلیم ضرور اپنے اولادوں کو دلاؤ گے انشاءاللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت ہو اپنے بیٹوں پر ہم نے 15 لاکھ روپے خرچ کیے ہو، سامنے ابا کا جنازہ ہو، سامنے اماں کا جنازہ ہو، اور تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی نماز میں جو دعا کا تحفہ دیا جاتا ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، ہمارا بیٹا ہمیں آخری لمحوں میں یہ دعا دینے سے بھی قاصر رہے، یہ تحفہ دینے سے بھی قاصر رہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے میں آپ سے ضرور کہوں گا آپ اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم ضرور دلوائیے، کم سے کم آپ کا بیٹا آپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل بن جائے، آپ کم سے کم پڑھنے کے تو قابل بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں اتارتے وقت وہ یوں ہی مٹی دیکھا دیکھی ڈال کر کے چلا آئے، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ بھی پڑھنا نہ جانتا ہو، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ بھی پڑھنا نہ جانتا ہو، وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ فَرْمایا فِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى بھی پڑھنا نہ جانتا ہو۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسی تعلیم دلوائیں جس سے آخرت ان کی خراب ہو جائے، ان ہماری قبر خراب ہو جائے، حشر خراب ہو جائے، کم سے کم اتنا ہم اپنے بچوں کو ضرور بتائیں جب قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے، پہلی مٹی میں منہا خلقناکم، دوسری مٹھی جب مٹی ڈالے وفیہا نعیدکم، ہاں جب تیسری مٹھی ہم مٹی ڈالے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ہم پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو ضرور۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ انہی مدرسوں سے ملے گا، یہ انہی علماء سے ملے گا، یہ انہی حفاظ سے ملے گا۔ آپ اپنے بچے کو صرف 2 سال مکاتب میں بھیج دیجئے، مدارس میں بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ کا بچہ قرآن کریم کا ناظرہ بھی سیکھ جائے گا، اسے ضروری دعائیں بھی معلوم ہو جائیں گی، اسے اسلام کی بنیادی چیزوں کا علم بھی ہو جائے گا، اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا شریعت نے کون سی چیز کو حلال کیا ہوا ہے، کون سی چیز کو حرام کیا ہوا ہے۔ خبردار اتنی تعلیم دلانا ہر باپ کے ذمہ لازم اور واجب ہے کہ ان کی اولادوں کو حرام و حلال کی تمیز ہو جائے۔ اور یہ سب کہاں سے ملے گا؟ یہ سب مدرسوں سے ملے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مدرسوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا چاہتی ہے اسلام کمزور ہو جائے، ہم مسجدوں کا مسئلہ سب سے زیادہ پتہ چل رہا ہے اس وقت۔ ابھی کیا ہوا ہمارے آپ کے قریب میں سنبھل میں، آپ نے سنا بھی ہوگا، گزشتہ 2 دنوں سے حالات خراب چل رہے ہیں، 4-5 سے زائد افراد جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ شاہی جامع مسجد جو سنبھل کی ہے، جو 1526 کے بعد جو بنائی گئی، 1526 اور 1530 کے درمیان میں جس مسجد کی بنیاد پر پورے طور پر غالباً جہاں تک ہم نے ہسٹری پڑھی ہے 1529 میں اس مسجد کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔ بابر کے زمانے میں وہ مسجد بنائی گئی، اب دعویٰ کیا یہ جا رہا ہے یہ ایک مندر کے ڈھانچے کے اوپر بنائی گئی، حالانکہ 100% میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں بابر کیسا بھی ہو اتنا اسلام اسے بھی آتا تھا، اتنا دین وہ بھی جان جاتا تھا، اتنا مسئلہ اس کو بھی معلوم تھا کہ کسی کی عبادت گاہ کو گرا کر اس کے اوپر دوسری عبادت گاہ نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تو جھوٹا ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ جتنی مغلیہ سلطنت دور میں جتنی مساجد کی تعمیر کی گئی ان سب کے نیچے آج مندروں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ حالات بے قابو، عجیب سسٹمک سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ کسی کے خلاف میں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں اسلام اور قرآن کو ماننے والا ہوں، میں قال اللہ قال
قال رسول کا درس دینے والا ہوں، میں مدرسہ اور مسجد سے تعلق رکھنے والا ہوں، ہاں علماء ربانیین کی مجالس میں بیٹھنے والا ہوں، میں نے کبھی سیاست کی بات نہیں کی، میں نے کبھی راجنیتی کی بات نہیں کی، ان منچوں سے میں نے کبھی کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، ہم نے ہمیشہ اس منچ سے محبت کی بات کی ہے، ہمیشہ اخوت کی بات کی ہے، ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے، ہمیشہ ملک کو جوڑنے کی بات کی ہے، ملک کو توڑنے والوں کے خلاف ہم نے اس منچوں سے آواز اٹھائی ہے، ملک کے غداروں کے خلاف ہم نے ہمیشہ من سے حکار بھری ہے، ہم ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں جیسے ہم قرآن کے وفادار ہیں، جیسے ہم اسلام کے وفادار ہیں، جیسے ہم ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے ہی ہم سنویدھان کے بھی رکشک ہیں، ایسے ہی ہم ملک ہندوستان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں جتنی محبت ہمیں قرآن کریم سے ہے، جتنی محبت ہمیں اسلام سے ہے، اتنی ہی محبت ہمیں ملک ہندوستان سے ہے، ہمیں ملک ہندوستان کے چپے چپے سے پیار ہے، اس کے گوشے گوشے سے پیار ہے، اریا سے پیار ہے، بستی بستی سے پیار ہے، اس کے ذروں سے پیار ہے، ذروں سے تو دور کی بات، اس کے خاروں سے بھی پیار ہے، 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلے ملک ہندوستان کے ایک ذرے سے ہمیں پیار ہے، ہمیں محبت ہے، ہم اس پر جان دینا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن میں حکومتوں سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں، میں اہل وطن کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آخر تمہارے اندر نفرتیں کہاں سے آ گئی؟ ہمیں تم سے تو کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، ہم ملک میں امن سے رہتے رہے، ہم شانتی سے رہتے رہے، کبھی کوئی تماشا نہیں تھا، 2014 کے بعد سے ماحول کو خراب کیا گیا، پچھلے 10 سالوں کے اندر ہندوستان کی سرزمین کو ایک پورے طبقے کو نشانہ بنایا گیا، اس کی مساجد کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی بابری مسجد کو شہید کیا گیا، دیگر مساجد کو نشانہ بنایا گیا، علماء ربانیین کو جیلوں میں ڈالا گیا، جنہوں نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، آخر ایسا تو پہلے نہیں تھا، اتنے بے وفا تم پہلے تو نہیں تھے، آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہم امن سے رہتے رہے، شانتی سے رہتے رہے، ہم امن سے اپنی مسجدوں میں آزان کہتے رہے، تم اپنے مندروں میں گھنٹے بجایا کرتے تھے، ہم مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، گرودواروں کے اندر گرو گرنتھ کا صاحب کا پاٹ ہوا کرتا تھا، چرچوں کے اندر پورے طور پر اور عبادت گاہوں کے اندر عبادتیں ہوا کرتی تھی، کوئی آپس میں تعصب نہیں تھا، کوئی آپس میں نفرت نہیں تھی، آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم ملک میں رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی شانتی چاہتے ہیں، خوب یاد رکھو ہم بھی رام راج چاہتے ہیں، ہم بھی رام راج کو پسند نہیں کرتے، ہمیں شانتی سے رہنے دو، ہمیں آزادی کرنے دو، ہمیں نمازیں پڑھنے دو، ہمیں دین کی بات کرنے دو، ہمیں اسلام کی بات کرنے دو، ہمیں اپنے قرآن کا پرچار کرنے دو، ہمیں تمہاری گھنٹیوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں تمہاری رامائن سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں تمہارے ہنومان چالیسا سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین پر ہم یقین کرنے والے ہیں، تمہارے لیے تمہارا مذہب بہتر ہے، ہمارے لیے ہمارا مذہب بہتر ہے، تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، آخرکار اس ملک کو آگ کس نے لگائی ہوئی ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا، حکومتوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، جب ملک کا پی ایم ہے، جو صوبوں کا سی ایم ہے، اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اللہ نے تجھے صرف ایک موقع کے لیے وزیر اعظم نہیں ایک حیثیت رکھتے ہیں، لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے مدرسے کی ہر اعتبار سے حفاظت کیجیے، اگر مسجدوں کو بچانا چاہتے ہو تو مدرسوں کو آباد کرو، ان علماء کو پورے طور پر ان کی حفاظت کرو، ان علماء کا ہر حال میں ساتھ دو، ان حافظوں کا ساتھ دو، ان قاریوں اور مفتیوں کا ساتھ دو، یہ قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ، ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے، ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے، تم پر لازم اور واجب ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اور شارحین حدیث نے اس کی شرح میں آگے لکھا علماء اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے،
हाफिज अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, क़ारी कुरान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, मुफस्सिर कुरान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। लिहाजा अगर ये उलमा मिल जाएं, ये मुफ्तियान मिल जाएं, ये हाफिज मिल जाएं, ये आलिम मिल जाएं, तो आप इनकी कदर करें। कुरान करीम में रब का फतवा क्या है? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम रब की नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बदले में तुम्हारे साथ मामला ये करेगा कि नेमतों में और इजाफा फरमाएगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने, यहाँ पर कफर के दो माने इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में बयान फरमाया। पहला माना अगर तुमने उनका शुक्रिया अदा ना किया, दूसरा माना अगर तुमने उनकी उसकी नेमत का इनकार किया। दोनों माने रूहुल मानी में और तफसीर कबीर में मौजूद है। फरमाया वलइन कफरतुम, अगर तुमने इन उलमा की कदर नहीं की, इन हुफ़ाज़ की कदर नहीं की, इन मदारिस की कदर नहीं की, इन मसाजिद की कदर नहीं की, इन मकातिब की कदर नहीं करी, इन उलमा, इन हुफ़ाज़, इन क़ारियों की, मुफ्तियों की, उलमा की कदर नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे इन नेमतों को छीन लेगा और ऐसों को देगा जो इसकी कदर किया करते हैं। कुशीनगर, हज़रत मौलाना जानते हैं, कुशीनगर एक इलाका हमारा यूपी और बिहार का बॉर्डर पड़ता है। अक्सर मेरा जाना उस इलाके में रहता है, तो उसका देही इलाकों से मुझ तक इत्तला पहुंची। हजरत मुफ्ती सईद साहब जो वहाँ बनात का मदरसा चलाते हैं, हजरत ने एक अजीब बात बताई। फरमाया यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले वहाँ वो उलमा का घर था, वहाँ हुफ़ाज़ थे, उलमा थे, क़ारी थे, मुफ्ती थे। लेकिन आज वह हाल ये है कि वहाँ कोई अलिफ बा पढ़ाने वाला नहीं है। किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। हम लोग कुशीनगर से भेजते हैं, या कोई गोरखपुर जो 70 किलोमीटर वहां से पड़ता है, वहां से पूरे तौर पर कोई आता है तब जनाजा पढ़ाता है। हमने कहा ऐसा क्यों हुआ? 30 साल 25 साल पहले वहाँ उलमा थे, अब क्यों नहीं? फरमाया जब वहाँ मौजूद थे, वहाँ के उलमा, वहाँ के हुफ़ाज़ लोगों की खुशामद करते थे, उनके सामने हाथ फैलाते थे, अपने बच्चों को हमको दे दीजिए, मदरसे में भेज दीजिए, हम इन्हें अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे, नबी की हदीस पढ़ाएंगे, इन्हें दीन बताएंगे, इन्हें इस्लाम समझाएंगे, इन्हें कुरान सिखाएंगे। लोगों ने साथ देने के बजाय उन उलमा को गालियां देनी शुरू कर दी, मदारिस को गालियां देनी शुरू कर दी, उन हुफ़ाज़ से मुंह फेर लिया, उनका साथ न दिया। लिहाजा सारे उलमा ने मिलकर फैसला किया और आपस में तय किया इस इलाके में हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बड़ी रुसवाई हो रही है, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा करता हूँ अब हम इस इलाके को छोड़ देते हैं और चल कर कहीं और पनाह लेते हैं। वहाँ से सारे उलमा ने मदरसों को ताले लगा दिए, मस्जिदों को बंद कर दिया और कोई गोरखपुर में आकर के आबाद हो गया, कोई कुशीनगर में आकर के रहने लग गया, वहाँ की प्रॉपर्टी बेच ली, वहाँ की जमीनें बेच ली, आकर के दूसरे शहरों में आबाद हो गए। वो गाली देने वाले तो दुनिया से चले गए, लेकिन आज 30 साल के बाद उन उलमा की नाकदरी करने की वजह से अल्लाह ने उस सारी की सारी बस्ती को उलमा की नेमत से महरूम कर दिया, हुफ़ाज़ की नेमत से महरूम कर दिया, क़ारियों की नेमत से महरूम कर दिया, कुरान करीम की नेमत से महरूम कर दिया। आज हाल ये है किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं। मुफ्ती साहब फरमाने लगे चंद रोज पहले 3 नौजवानों का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, 3 दिन तक लाश रखी रही, कोई जनाजा पढ़ाने वाला ना मिला, बगैर जनाजे के दफन कर दिया गया। हाय 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 मुसलमानों, ये हालात कहां से कहां चले जा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत उन लोगों पर आ गई। देखो वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, वो पूरे तौर पर शाहिद हो गया जब उन्होंने अल्लाह की इस नेमत का इनकार कर दिया, जब हुफ़ाज़ का इनकार कर दिया, जब उसकी कदर नहीं की, नाकदरी की। इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह ने ऐसा अज़ाब में मुब्तला किया, हुफ़ाज़ को वहां से निकाल लिया, उलमा को वहां से हटा दिया, क़ारियों को वहां से हटा दिया। हाँ, वो तिलावत से महरूम हो गए, वो नमाजों से महरूम हो गए। आज वो चाहते हैं कि उनके बेटे हाफिज बन जाएं, आज वो चाहते हैं उनके बेटे कुरान करीम पढ़ने वाले बन जाएं। खुद मुफ्ती साहब फरमाने लगे मैंने उस गांव से कई बच्चों को अपने मदरसे में दाखिल किया कि इनको कुरान सिखाऊं, इनको हाफिज बनाऊं, इनको आलिम बनाऊं, लेकिन कोई बच्चा 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं रुकता। उस वक्त या तो बीमार हो जाता है या उसका दिल उचट जाता है, फिर मदरसा छोड़ करके भाग जाता है। देखो उलमा को
قربانیاں دینے والے تو چلے گئے لیکن ان سزا ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں۔ مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو جائے ان علماء کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس نعمت سے محروم کر دے اور ایسوں کو یہ نعمت عطا کر دے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ لہذا ہم ان علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ، ہم مدرسوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، مسجدوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، حفاظ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، اگر چاند سورج نکل رہا ہے، اگر سورج میں تپش ہے، چاند میں چمک ہے، اگر زمین سے گلہ اگ رہا ہے، اگر آسمان سے بارش کے قطرے برس رہے ہیں تو انہی علماء، انہی مدارس، انہی مکاتب اور انہی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا صدقہ۔ جس دن یہ نہ رہیں گے اس دن چاند نہ رہے گا، سورج نہ رہے گا، ستارے نہ رہیں گے، سیارے نہ رہیں گے۔ آپ نے ہمارے دعوتی بھائیوں سے ایک حدیث سنی ہوگی کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ ساتوں زمین اور آسمانوں کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ آج اس دن ایک بھی باقی نہ رہا اللہ اللہ کہنے والا، ایک بھی رب کا نام لینے والا باقی نہ رہا، ایک بھی اسلام کا نام لینے والا باقی نہ رہا، ایک بھی قرآن کی بات بتانے والا باقی نہ رہا۔ رب ذوالجلال ساری کائنات کے نظام کو بگاڑ کے رکھے گا۔ اذا السماء انشقت، پھاڑ ڈالے گا آسمان۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج زمین پر آ گرے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طریقے سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا۔ کل من علیہا فان، ساری کائنات فنا کر دی جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک رب ذو الجلال کی ذات باقی رہے گی۔ بے شک بے شک۔ ہاں ہاں، دنیا کو باقی رکھنے کے لیے، کائنات کو باقی رہنے کے لیے اہل ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، اسلام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ساری دنیا مل کر اسلام مٹا رہی ہے کہ اسلام مٹ جائیں۔ میں کہتا ہوں بابا جس دن اسلام مٹ گیا اس دن آپ بھی نہیں رہ پائیں گے، آپ بھی سانس نہیں لے پائیں گے، آپ بھی زمین پر چل پھر نہیں پائیں گے۔ اللہ پرلے لے آئے گا، قیامت آ جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ساری کائنات ہلاک کر ڈالے گا رب ذوالجلال۔ یوم تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حتا، ساری کائنات کھڑا کر دی جائے گی۔ 16ویں سپارے میں سورہ مریم میں رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے۔ ہاں ہاں، لہذا میرے بھائی آپ اپنی قیمت کو پہچانیں، آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، آپ اپنی اوقات، آپ خود اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے اس روئے زمین پر؟ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ ہاں ہاں، زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ یہ خوبصورت کیسے بنے گی؟ نفرتوں سے نہیں، محبت سے خوبصورت بنے گی۔ ہاں ہاں، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو، مدرسوں کو اپنے بچوں سے آباد کرو، محبت کے پیغام کو عام کرو، اسلام کے پیغام کو عام کرو، ہر ایک برائی سے توبہ کرو، شرابی شراب سے توبہ کرے، جواری جوا سے توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرے، بہنوں کا حق مارنے والا بہنوں کے حق مارنے سے توبہ کرے، بیٹیوں کے حقوق پامال کرنے والا بیٹیوں کے حقوق ضائع کرنے سے توبہ کرے، علماء کی ناقدری کرنے والا علماء کی قدر کرنے والا بن جائے۔ یہی اس اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے۔ ان اصلاح معاشرہ اور جلسہ سیرت النبی سے یہ پیغام دیا جاتا ہے، بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو یاد دلایا جاتا ہے، اے نوجوانوں تم دنیا کی کسی طاقت کے غلام نہیں ہو، تم امام الانبیاء کے غلام ہو، تم نبی احمد مصطفیٰ کو ماننے والے ہو، تم رسول عربی پر یقین رکھنے والے ہو۔ ہاں ہاں، نمازوں کی پابندی تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اصلاح معاشرہ میں اول درجہ نماز کا ہے، جس سے ہم دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ خدمت کے معاملے میں والدین ہیں، ماں باپ کی خدمت ضرور بہت اہم ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عمر عبداللہ صاحب ایک ماں کے اوپر ایک نظم پڑھتے ہیں،
حضرت مولانا سے میں گزارش کروں گا ابھی جب آپ کا نمبر آئے تو وہ ضرور پڑھ دیجئے گا، یہ میری فرمائش ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ ہم نے کئی خود حضرت مولانا کے علاقے میں سعادت گنج بارہ بنکی کا مشہور معروف قصبہ ہے، ابھی حضرت مولانا نے دعوت دی، خود وہاں میں نے نعت پہلی مرتبہ حضرت مولانا کی زبانی سنی، یقین مانیے میری ماں نہیں ہے، اندر سے دل میرا رو رہا تھا، اور اس کے بعد مجھے خطاب کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت مولانا سے میں ادباً گزارش کروں گا وہ ضرور پڑھیے گا ابھی انشاءاللہ، ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے، آپ کا دل بھی تڑپے گا، آپ کو احساس ہوگا ماں کیا ہوتی ہے آج مجھ سے پوچھو، میرے پاس ماں نہیں ہے۔ پچھلے سال کے اجلاس میں بھی میں نے عرض کیا تھا میں ماں سے محروم ہوں، ماں کی نعمت سے بھی محروم ہوں، باپ کی نعمت سے بھی محروم ہوں۔ 2 سال پہلے میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، باپ تو 11 سال پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ ہاں آج اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے، رب العالمین کے کرم سے پورے طور پر آپ سب کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس قابل بنا دیا ہے کہ جہاں جاتا ہوں ماں تو نہیں ہے لیکن ماں کی محبتیں مجھے مل جاتی ہیں، باپ تو نہیں ہے لیکن والد کی عمر کے لوگ مجھے مل جاتے ہیں۔ جب بھی کسی سفید داڑھی والے کو دیکھتا ہوں دل اندر سے مچل اٹھتا ہے، مجھ کو اس میں میرے باپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب کسی بوڑھی ماں کو دیکھتا ہوں مجھے اس میں اپنی ماں کا چہرہ نظر آتا ہے۔ لوگوں اپنی ماں کی خبر گیری کرو، اپنی ماں کی قدر کرو، اپنی ماں کی قدر کرو۔ یقین مانیے جس دن یہ نعمت چلی گئی، جس دن یہ دولت چلی گئی، اس دن روتے پھرو گے، دوبارہ تمہیں یہ دولت کبھی نہ مل پائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، آج اولڈ ہاؤس میں جا کر کے دیکھیے، آج وردھاشرم میں جا کر کے دیکھیے، میں کئی جگہ اولڈ ہاؤس میں جا کر کے میں نے جھانک کر کے دیکھا ہے، وہاں پورے طور پر کوئی ہندو نہیں ہے، وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے، کوئی نصرانی اور یہودی نہیں ہے، وہاں میں نے انسانیت دیکھی ہے، وہاں میں نے بوڑھے والدین کو دیکھا ہے جن کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہتے ہوئے میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ ہاں ایک اولڈ ہاؤس میں گیا، وہاں جا کر کے میں نے دیکھا، وہاں جا کر کے جب میں نے دیکھا ایک ماں تھی ایک باپ تھا، وہ پورے طور پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، مجھے ایسا محسوس ہوا گویا پورے طور پر یہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ میرے قریب آئے، میں بھی ان کے قریب گیا، میں نے ان کا حال پوچھا، میں نے ان کا نام پوچھا، فرمانے لگے میرا نام رام لال یا شیام لال ہے۔ میں نے کہا بابا جان آپ کتنے سال سے اس وردھاشرم کے اندر موجود ہیں، کتنے دن سے اس اولڈ ہاؤس میں موجود ہے؟ رو کر کے کہنے لگے بیٹا بھول گیا ہوں، شاید 13 سال ہو گئے، 13 سال پہلے میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کے گیا تھا۔ نوجوانوں ہاں یہ میں آج کے دور کی میں بات بتا رہا ہوں، آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ بوڑھی ماں بوڑھا باپ رونے لگ گیا، کہنے لگا بیٹا تمہیں خبر ہے میرا بیٹا 13 سال پہلے مجھے چھوڑ کے گیا تھا، آج 13 سال ہو گئے لیکن میرا بیٹا مجھے ملنے نہیں آتا، 13 سال ہو گئے وہ مجھے دیکھنے نہیں آتا۔ میں نے کہا بابا جان آپ ہولی میں نہیں جاتے، دیپاولی میں گھر نہیں جاتے، بیٹا آتا نہیں ہے؟ رونے لگے، کہنے لگے بیٹا اب تو تاریخ بھی بھول گیا ہوں، ہولی کی تاریخ کون سی ہے، دیپاولی کی تاریخ کون سی ہے؟ وہ لپٹ کے رو رہے ہیں، میرا دل اندر سے رویا۔ میں نے کہا بابا جان جب میں جاؤں گا اب مجھے آپ کا بیٹا اگر مل گیا میں اسے سمجھاؤں گا، میں اسے کہوں گا کہ تو کیسا بیٹا ہے جس ماں نے تجھے بچپن میں نوکرانی بن کر تیری سیوا کی، جس باپ نے نوکر بن کر تجھے پال پوس کر کے بڑا کیا، آج تو اپنے اسی ماں کو، آج تو اپنے اسی باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آ گیا، وردھاشرم میں چھوڑ کر کے آ گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ یاد رکھ بہت دور نہیں، جب تجھے تب بڑا دکھ ہوگا جب تیری اولاد تجھے اس اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے جائے گی۔ خوب یاد رکھو یوں تو رب ذوالجلال نقد سزا نہیں دیتا گناہوں پر، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ نقد دے دیا کرتا ہے۔ ایک ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا میں مرنے سے پہلے ذلیل کر دیا کرتا ہے، دوسرا ناحق قتل کرنے والے کو دنیا میں مرنے سے پہلے عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ابو ہریرہ نے پوچھا قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ بتا دیجئے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ابو ہریرہ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، یا رسول اللہ کچھ نشانی بتا دیجئے۔ فرمایا ہاں نشانیاں نوٹ کرو، نشانی یہ ہے اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما
وتعلم لغير الدين وأعطاه الرجل امرأته وأعطى أمه وأدنى صديقه وأعصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجله أرجلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعادن وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أفضلها رواہ الترمذی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جب قیامت قریب آئے گی لوگ اتنے بدتمیز ہو جائیں گے، ایک طرف جنازہ جا رہا ہوگا دوسری طرف گانے کی آواز آئی ہوگی، اور کیا ہوگا والامانۃ مغنمہ، لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، والزکاۃ مغرمہ، ہاں زکات کو ٹیکس اور تاوان سمجھنے لگیں گے، وتعلم لغیر الدین، لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، وأعطاه الرجل امرأته، شوہر اپنی بیوی کی غلامی کرے گا، شوہر اپنی بیوی کے تلوے چاٹے گا، اپنی ماؤں کو دھکا دے گا، ہاں اپنی ماؤں کو بے گھر کر دے گا، ان کی خبرگیری نہ کرے گا، بیٹا اپنے دوستوں کو گلے سے لگائے گا، ان کے ساتھ پارٹیوں پر ہزاروں خرچ کرے گا، لیکن باپ کی دوا کے پیسے بیٹے کی جیب میں نہ ہوں گے، بیٹا باپ کے ساتھ روگردانی کرے گا، اور کیا ہوگا وظاہرت الأصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، علم سے دور ہوتے چلے جائیں گے، علماء سے کٹتے چلے جائیں گے، علماء سے دور ہوتے چلے جائیں گے، لوگ عالموں کی قدر نہ کریں گے، مفتیوں کی قدر نہ کریں گے، حافظوں کو گالیاں دینے لگ جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا وظاہرت الأصوات فی المساجد، ان منبروں کے اوپر ان مصلوں پر جاہلوں کا قبضہ ہوگا، جو ان کا دین پہلے سے برباد ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا بھی دین برباد کریں گے، ہاں یہ منبر بھی لڑائی جھگڑے کا اڈا بن جائیں گے، اور کیا ہوگا وظاہرت القینات والمعادن، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، حتیٰ کہ مسجدوں سے بھی گانے کی آوازیں آنے لگیں گی، کہ آج ہمارے گھروں سے گانے کی آواز نہیں آتی، کہ آج ہمارے موبائلوں پر ایسے رنگٹون نہیں ہے جن پر تھوڑے طور پر گانے کی شکل موجود ہے، کہ آج مسجدوں میں جمعہ پڑھتے ہوئے رنگٹون ہماری نہیں بجتی، یہ وظاہرت القینات والمعادن میں یہ سب کے سب شامل ہیں، وہ قرآن سے دور ہو جائیں گے، حدیث سے دور ہو جائیں گے، ہاں وظاہرت القینات والمعادن، گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے، ہاں گانے بجانے کی محفلیں خوب سجائی جائیں گی، بڑی بھیڑ ہوگی، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے لوگ گانا بجانا کریں گے، گانے بجانے والوں کو بلائیں گے اور ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کا ناچ دیکھیں گے، ان کے گانے سنیں گے، ہاں نوجوانوں میں افسوس سے کہا کرتا ہوں جو گانا گانے والوں کو ایک رات میں 1 لاکھ روپے دے دے اور دین پڑھانے والوں کو مہینے میں 10,000 دینے سے بھی قاصر رہے، ہاں ایسی قوم میں صرف گانے بجانے والے ہی پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا نہیں ہوں گے، علماء پیدا نہیں ہوں گے، قاری پیدا نہیں ہوں گے، مفتی پیدا نہیں ہوں گے، وظاہرت القینات والمعادن، گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا وشربت الخمور، شراب عام طور سے پی جائے گی، لوگ شراب کا نام بدل کے پینے لگیں گے، ملا علی قاری نے لکھا، علامہ بدر الدین عینی نے لکھا، امام جلال الدین عبدالرحمن السیوطی نے لکھا، ہاں وشربت الخمور، لوگ شراب کا نام بدل کر پینے لگ جائیں گے، کہ آج شراب کو بیئر نہیں کر دیا گیا، کیا اس کو وسکی نہیں کر دیا گیا، کہ اس کا مفتی نے فتوا دیا کہ وسکی کا پینا درست ہے، صاحب بیئر کا پینا درست ہے، جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی وسکی حرام ہے، ایسے ہی بیئر حرام ہے، تمام وہ نشے شریعت نے حرام قرار دیے، اس میں بندہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، اماں یاد نہ رہے، ابا یاد نہ رہے، بیوی یاد نہ رہے، بیٹی یاد نہ رہے، رب ذوالجلال کا فتوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اور ہم کہتا ایمان والو تم شراب کے قریب نہ جاؤ، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، وبول الشیطان، یہ شراب شیطان کا پیشاب ہے، شراب شیطان کا پیشاب ہے، ہاں جس نے شراب پی گویا اس نے شیطان کا پیشاب پی لیا، رب ذوالجلال کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا شراب پینے والا، جنت کی پاک شراب سے محروم کر دیا جائے گا دنیا کی گندی شراب پینے والا، اللہ کی جنت سے محروم کر دیا جائے گا شراب کے جام چھلکانے والا، لوگوں شراب سے دور رہو، میرے نبی نے فرمایا وشربت الخمور، لوگ آخری وقت میں شراب
नाम बदल कर पीने लगेंगे। और क्या होगा, वलाना आखिर हादिहिल उम्मती अव्वलहा, लोग अपने बुजुर्गों को गालियां देने लगेंगे, अपने बड़ों को गालियां देने लगेंगे, उनकी बातें ना सुनेंगे, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। अबू हुरैरा, जब ऐसा वक्त आ जाए फिर तुम देखोगे लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा, जलजले आएंगे, जमीन तंग कर दी जाएगी, आपस में पूरे तौर पर इख्तलाफ हो जाएगा, मसाजिद को मिस्मार किया जाएगा, अल्लाह के अजाब के शिकार हो जाएंगे। अगर तुम इन बातों से बचना चाहते हो, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, तमाम उन गुनाहों से तौबा करो जिससे बचने का पैगंबर इस्लाम ने तुम्हें हुक्म दिया है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना सलमान साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना सलमान साहब जामिया मुहम्मदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनिल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए, अल्लाह आप सबको सलामत बा सआदत रखे। अभी आपको बड़ा लंबा सफर तय करना है, हमसे तौबा करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हो गए हैं कोई बात नहीं, तौबा कर डालिए। अत्ताइबु मिनद दम्बि कमल्ला दम्बला, फरमाया जब कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है वो अल्लाह की बारगाह में ऐसा हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह उस जमीन के हिस्से को भी भुला देता है जिस पर गुनाह किया गया था। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। हमारा दार्जिलिंग मगरी बंगाल का एक खूबसूरत शहर पड़ता है, शायद इससे पहले मैं अर्ज कर दिया, अगर कर चुका हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ, फिर से इसको ताज़ा कर देता हूँ। बड़ा अच्छा सबक आमोज वाकया है। दार्जिलिंग एक शहर पड़ता है, अक्सर मेरा वहाँ जाना रहता है। सबसे पहली मरतबा 2016 में मैं दार्जिलिंग गया था। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन। तो हजरत मौलाना और दीगर टीम हजरत मौलाना के लेने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पर आई तो मौलाना ने एक अजीब बात बताई। मौलाना शफकत तकी साहब ने एक अजीब बात बताई। फरमाने लगे, हजरत जिस महल्ले में आज आपका खिताब है, जिस जगह आज आपका खिताब है, उस महल्ले में एक साहब ऐसे हैं कि 15 साल पहले कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो न करते, नमाज पढ़ते ही नहीं थे, रोजा रखते ही नहीं थे, हर वक्त शराब के नशे में मस्त रहते थे। शराब का पीना, शराब का पिलाना ये उनका मुश्किल था। माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप बेचारे घुट घुट के दुनिया से चले गए। इतने पापी थे, इतने गुनहगार थे कि पूरे तौर पर हम बता नहीं सकते कितने उन्होंने गुनाह किए थे। लेकिन आज अगर आप उन्हें देख लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी हिदायत उन्हें अता फरमा दी है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आई कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये शख्स आज से 15 साल पहले कोई गुनाह कर सकता है। अब मुझे हैरत भी हुई, हैरानी भी हुई और मेरे दिल में आया हजरत मौलाना तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह ताला हजरत मौलाना के इल्म में, उम्र में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। हजरत मौलाना सलीम साहब, अल्लाह ताला हजरत का साया तादेर कायम दायम फरमाए। हम छोटों पर बड़ी शफकत रहती है हजरत मौलाना की। बहुत ज़्यादा देर आपके दरमियान नहीं रहूँगा, बस यही एक वाकया बता करके बस चंद कलिमात पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। अब मेरे दिल में एक इश्तियाक पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ। मैंने कहा मुलाकात कैसे होगी उन साहब से। उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला ने जरिया पहले से बना दिया है। मैंने कहा कैसे? कहने लगे बाहर से आने वाले तमाम मेहमानों के खाने का जिम्मा उन्हीं के पास है, यानी खाने का जिम्मा उन्होंने ले रखा है। नाम उनका क्या है? फरमाने लगे उनका नाम मोहम्मद एजाज है। मैं बड़ा खुश हुआ माशाअल्लाह। अब जब मैं घर पे गया, उनके यकीन मानिए मैं उनकी वो बात याद कर रहा हूँ कि 15 साल पहले इनकी जिंदगी ऐसी थी, शराबी थे, माँ बाप के नाफरमान थे, फला फला। और फिर उन्हें देख रहा हूँ तो मैं हैरान हूँ। बेहतरीन दस्तार, सर के ऊपर साफा बंधा हुआ, बेहतरीन सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी, उनकी बेहतरीन जुब्बा पहने हुए। ऐसा लगता है कोई आलिम है, लगता ही नहीं 15 साल पहले कोई उन्होंने गुनाह किया होगा। अब मैं उन्हें हैरत से देख रहा हूँ और अपने आप से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं क्या पूरे तौर पर ये शख्स 15 साल पहले कोई गुनाह कर सकता है? मैं यकीन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरे कैफ जब बयान
مکمل ہوا، کھانا کھا کر ہم لوگ فارغ ہوئے، چائے جب ہم لوگ پینے لگ گئے تھوڑے طور پر، تب خود میاں اعجاز نے کمرہ بند کر لیا، میرے قریب آئے اور آ کر کے کہنے لگے حضرت جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا اعجاز بھائی فرمائیں، ناراض کیوں ہوں گا؟ فرمایا میں اپنی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اپنی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے قطعاً ناراض نہیں ہوں گا، آپ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے آج سے 15 سال پہلے میری زندگی گناہوں سے بھری پڑی تھی، نماز حضرت جی میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، روزہ کبھی رکھا ہی نہیں تھا، ہاں ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، ماں باپ کو گالیاں دینا، پڑوسیوں کو نقصان پہنچانا، ان کو گالی دینا، یہ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ ہاں میرے کمرے میں جس روم میں مجھے بتایا یہ الماری آپ دیکھ رہے ہیں، اس الماری میں پورے طور پر یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، یہ الماری شراب کی بوتلوں سے پر رہا کرتی تھی، کوئی ایسا برانڈ شراب تو نہیں تھا جو ہندوستان میں ملتا ہو اور ہمارے کمرے میں موجود نہ ہو۔ میں بڑا حیران ہوا، وہ بتاتے جا رہے ہیں، میں نے کہا تبدیلی کیسے آئی یہ بتائیے؟ کہنے لگے، وہ روتے روتے کہنے لگے سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے نفرت تھی تو دین بتانے والوں، اسلام سمجھانے والوں، دین کے داعیوں سے، عالموں سے، حافظوں سے تھی، سب سے زیادہ دشمنی انہی سے تھی۔ میرے جو بڑے بھائی تھے علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک دن ان کے یہاں کہیں سے علماء آئے، انہوں نے ان کی دعوت کر دی، میں شراب کے نشے میں پہنچ گیا، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے انہیں گالی دی، انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا، اتنے میں میرا بیٹا آ گیا جس کی عمر 10 سال کی ہو گئی، اس کا نام ہماری ماں نے بڑی محبت سے محمد رکھا تھا، لیکن زبان سے گونگا تھا، بول نہیں پاتا تھا، ہم نے بہت اس کا علاج کروایا لیکن وہ اس کی زبان ٹھیک نہ ہو سکی، قوت گویائی واپس نہ آئی، میں بہت پریشان رہا، میں اللہ سے ناراض ہو گیا، رب سے باغی بن گیا، رب کا باغی بن گیا، اللہ کو گالی دینے لگ گیا کہ میرا بیٹا بولتا کیوں نہیں، میرے بیٹے کی زبان کیوں نہیں، ایک ہی میرا بیٹا ہے پھر بھی وہ بولتا نہیں، میں بڑا حیران پریشان تھا۔ اتنے میں میرا بیٹا آ گیا، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے بھائی نے کہا میرے اس بھائی کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے، اللہ نے گونگا بنایا ہے، بڑی اس کی انہوں نے علاج کرائی، دوا کرائی لیکن اس سے فائدہ نہ ہوا۔ وہ میرے قریب اٹھ کر کے آئے اور کہا اعجاز بھائی میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، وہ نمبر مجھ سے لے لیجئے، اس کو آپ دکھا دیجئے۔ میں نے انہیں گالیاں دینی شروع کی کہ تم اور تمہارا ڈاکٹر تمہیں مبارک ہو، مجھے نہیں دکھانا، میں پریشان ہو چکا ہوں۔ تو وہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، میرے سر پر یوں ہاتھ رکھا، حالانکہ میں نے شراب کے نشے میں تھا، اور میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہنے لگے میاں اعجاز کوئی بات نہیں، تم دنیا کے ڈاکٹروں سے مایوس ہو گئے، تھوڑا سا میں تمہیں ایک ڈاکٹر کا پتہ بتاتا ہوں، آپ ذرا اس ڈاکٹر سے کہہ کر کے دیکھیے۔ میں نے پوچھا شراب کے نشے میں فرمایا میں نے پوچھا وہ ڈاکٹر کون ہے؟ تو ان اللہ والے نے، ان عالم صاحب نے کہا اس ڈاکٹر کا نام اللہ ہے۔ میں نے کہا وہ ملتا کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ مسجد میں ملے گا۔ میں شراب کی یہ بات میرے ذہن میں گھومنے لگ گئی، میں عشاء کا وقت تھا، میں سیدھا ڈائریکٹلی مسجد میں چلا گیا، نماز ہو رہی تھی، میں نے اندر سے جا کر سارے نمازیوں کو مارنا شروع کر دیا، سب ڈر کے باہر نکل آئے۔ اب اس حالت میں بھی میرے ساتھ شراب کی 2 بوتلیں تھی، نشے کی حالت میں میں چور تھا، ایک شراب کی بوتل میرے منہ کو لگی ہوئی تھی، دوسری شراب کی بوتل میرے بغل میں دبی ہوئی تھی، سارے نمازیوں کو مارنا شروع کیا، اندر سے کنڈی لگا لی، سارے بھاگ گئے، دونوں شراب کی بوتلوں کو منبر کے دائیں بائیں رکھ دیا اور سیدھا چت لیٹ گیا۔ اتنا کہتے کہتے میاں اعجاز رونے لگ گئے، میں نے اپنا رومال اٹھایا، ان کے آنسو پوچھے، فرمایا اعجاز بھائی آگے سنائیے کیا ہوا؟ فرمایا حضرت جی اس سے پہلے میں نے کبھی مسجد نہ دیکھی تھی، کبھی اس سے پہلے میں نے منبر نہیں دیکھا تھا، آج پہلی مرتبہ محراب آنکھوں سے دیکھی تھی، منبر پہلی مرتبہ دیکھا تھا، سجدہ کرنا مجھے آتا ہی نہیں تھا، میں سیدھا چت لیٹ گیا اور میں بڑبڑانے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں جانتا، لیکن وہ مولانا کہہ رہا تھا، وہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا کہ تو سب کی پکار سن لیتا ہے، تو شرابیوں کی بھی سن لیتا ہے، کبابیوں کی بھی سن لیتا ہے، پاپیوں کی بھی سن لیتا ہے، اے اللہ اگر تو سن رہا ہے، اے اللہ اگر تو موجود ہے تو یا تو میری جان نکال لے
یا میرے بیٹے محمد کو زبان عطا فرما دے. ہاں ہاں یہ میں دیر رات تک میں یہی بڑبڑاتا رہا. اب نشہ کم ہو چکا تھا, اب میری دل کی دنیا بدل گئی تھی. اب ایسا لگتا تھا ایمان کی چنگاری دل کے اندر پورے طور پر بھڑکنے لگی ہے. ایسا لگتا تھا نور و وحدانیت کی روشنی اندر داخل ہو گئی ہے. ایسا لگتا تھا اللہ ہدایت دینے والا ہے. ایسا لگتا تھا رب ذوالجلال بخش و مغفرت کا پروانہ دینے والا ہے. ہاں ہاں اب اچانک میری آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. میں اللہ اللہ کہنے لگ گیا. اب میری زبان سے رب کا نام نکلنے لگ گیا. اب شراب کا نشہ اتر رہا تھا, اب دین کا نشہ اللہ کا عشق چڑھ رہا تھا. اب کیا ہوا, صبح کا وقت ہوا, نشہ پورے طور سے اتر چکا تھا. سارے نمازی آئے, کنڈی بجائی, میں نے دروازہ کھول دیا, شراب کی دونوں بوتلوں کو اٹھایا اور شراب شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے باہر نکل کر کے گیا. شراب کی دونوں بوتلوں کو ہم نے پورے طور پر نالی میں بہا دیا اور سیدھا قبرستان چلا گیا. اماں کی قبر پر جا کر کے رونے لگ گیا. اماں جان تیرا گنہگار بیٹا آج تیری قبر پر حاضر ہے. اماں جان اللہ کا گنہگار بندہ تھا, اللہ کے گھر میں معافی مانگ کے آیا ہوں. اماں تیرا نافرمان بیٹا آج تیری قبر پر حاضر ہوا ہے. اماں جان مجھے معاف فرما دیجئے, رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے تاکہ رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دے. اماں کی قبر پر رو دھو کر ابا کی قبر پر گیا اور جا کر کے رونا شروع کر دیا. ابا جان اللہ کا بائی بندہ تھا, اللہ سے معافی مانگ لی. اماں کا نافرمان بیٹا تھا, اماں سے معافی مانگ لی. ابا جان آپ کا نافرمان بیٹا آپ کی بارگاہ میں معافی کی بھیک مانگنے آیا ہے, معافی کی مہر لگا دیجئے تاکہ رب ذوالجلال کو رحم آ جائے. وہاں سے رو دھو کر کے اب گھر کو چلنا تھا. دل میں آیا بیوی کی نظریں سے نظریں کیسے ملاؤں گا, کیونکہ اب تو دل کی دنیا بدل چکی ہے. ابھی تک میں شراب کے نشے میں بے ہوش تھا, اب میں ہوش میں آیا ہوں. اب مجھے اپنے گناہوں کو شرمندگی ہو رہی ہے, اب مجھ کو کیے ہوئے ظلم یاد آ رہے ہیں. بیوی پر مظالم کے پہاڑ جو توڑے تھے وہ ایک ایک کر کے یاد آ رہے ہیں. دل ڈر رہا ہے بیوی کی نظروں سے نظریں کیسے ملاؤں گا, لیکن گھر تو جا نہیں تھا. فرمایا دوپہر کا وقت تھا, میں گھر گیا اور جا کر کے گھر کا دروازہ بجایا. میری ایک 8 سال کی بچی تھی جس کا نام آسما تھا. اس نے دروازہ کھولا, اس نے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا. میرے قدموں میں لوٹنے لگ گئی اور کہنے لگ گئی بابا جان مبارک ہو, آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. ہاں اللہ نے قبول کر لیا ہے, مبارک ہو بابا جان. اللہ نے بھیا محمد کو زبان دے دی ہے, بھیا محمد بولنے لگا ہے, بھیا محمد بولنے لگا ہے. حضرت جی میں گھر نہیں آیا, میاں اعجاز فرمانے لگے, میں نے اپنی بیٹیاں سے کہا بیٹی میرے لیے اپنی امی سے ایک اچھا سا جوڑا مانگ کے لاؤ, کپڑے کا ایک بالٹی ایک مگ لے کر کے آؤ, پہلے میں نہاؤں گا. اب ان مولانا صاحب کو تلاش کر رہے ہیں. حضرت جی مل گئے. میاں اعجاز فرماتے ہیں میں پکڑ کے حضرت کو رونے لگ گیا. حضرت جی مجھے معاف فرما دیجئے, بے شک دکھے ہوئے دلوں کی فریاد اللہ ضرور قبول کر لیا کرتا ہے. اللہ کسی کو رسوا نہیں کیا کرتا. مجھ جیسے شرابی کی دعا کو بھی اللہ قبول کر لیا کرتا ہے, مجھ جیسے پاپی کی دعا کو بھی اللہ نے قبول کر لیا. دنیا کے ڈاکٹر جب جواب دے گئے, اس رب العالمین نے میرے بیٹے کو 10 سال کے بعد زبان عطا فرما دی. میرا بیٹا بولنے لگا ہے. میں سیدھا نہا دھو کر میں نے کہا حضرت جی اب میں اس اللہ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. اسے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ مجھے مسجد میں لے کر کے آئے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے سجدہ کر کے دکھا کہ دیکھو اس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے. میں دیر تک سجدے میں پڑا روتا رہا, اللہ اگر تو 10 سال کے بعد میرے بیٹے محمد کو زبان دے سکتا ہے تو کیا مجھ گنہگار کو ایمان کی دولت نہیں دے سکتا؟ اے اللہ جیسے تو نے میرے بیٹے کو زبان کی دولت دی ہے ایسے مجھ گنہگار کو ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے. فرمایا وہ رونے لگ گئے, میں رونے لگ گیا. روتے روتے میں نے آنسوں کا دریا بہا دیا. ہاں اب سیدھا گھر آیا. میری بیوی میرے بیٹے کو لے کر استقبال میں کھڑی تھی.
میری جو ہی نظر میرے بیٹے پر پڑی، میرے بیٹے نے مجھے دیکھتے ہی کہا ابو جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی جس باپ نے اپنے بیٹے کی زبان سے لفظ ابو سننے کو 10 سال تک ترسا ہو، اس باپ نے جب پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کے منہ سے لفظ ابو سنا ہوگا اس کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میں لپٹ کے بیٹے سے رونے لگ گیا، وہ مجھے دیکھ کر کے رو رہا ہے۔ اب میں نے ساری قوت اکٹھا کی، بیوی کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی بیوی کی نظروں سے نظریں ملی، بس جو اس نے صبر کا باندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر اس کے رخسار سے نیچے ٹپک پڑے۔ میں دوڑ کے گیا، میں نے اپنی بیگم کے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے کہا میں اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اللہ سے معافی مانگ لی۔ ابا کا نافرمان بیٹا تھا، ابا سے معافی مانگ لی۔ اماں کا نافرمان بیٹا تھا، اماں سے بھی معافی مانگ لی۔ آپ کا بھی نافرمان شوہر ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں۔ ہاں میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، آپ میرے لیے روٹیاں بنایا کرتی تھی، میں آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا، آپ مجھ کو سنبھالا کرتی تھی، آپ میرے کپڑے صاف کیا کرتی تھی، میرے بچوں کو سنبھالا کرتی تھی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ میری بیوی نے، میرے بیگم نے میرے ہاتھ چوم لیے، فرمایا مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، صرف ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد شراب نہیں پیو گے۔ میں نے وعدہ کیا، میں نے ہاتھ رکھا، اس پر میری بیوی نے ہاتھ رکھا، میری بیٹے اور بیٹے نے ہاتھ رکھا، ہم نے وعدہ کیا آج کے بعد شراب پینا تو دور کی بات اسے نظروں سے بھی نہیں دیکھوں گا، انشاءاللہ آج کے بعد اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہاں ہم نے ارادہ کیا، وعدہ کیا، جس اللہ نے میرے بیٹے کو زبان دی ہے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اس اللہ کا قرآن پڑھاؤں گا۔ الحمدللہ ہمارا یہ بیٹا قرآن کریم کا حافظ بن چکا ہے اور تیسری جماعت کا امتحان دے کر کے واپس گھر آیا ہوا ہے۔ حضرت جی اس دن سے ہماری زندگی بدل گئی، اس دن سے ہماری زندگی میں رب ذوالجلال نے انقلاب برپا کر دیا۔ وہ دن ہے، آج دن ہے، الحمدللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوئی، ہمارے روزے کبھی نہیں چھوٹے، ہم نے قضا نمازیں بھی پڑھی، قضا روزے بھی رکھے، ہم نے زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ بھی کی۔ آپ میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس توبہ کو موت تک باقی رکھے، سلامت رکھے۔ مسلمانوں میاں اعجاز نے تو توبہ کر لی، ہم کب توبہ کریں گے؟ میاں اعجاز نے تو وعدہ کر لیا، ہم کب وعدہ کریں گے؟ ہاں ہم سب کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو بھی اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی فإن وجدت كل شيء، فرمایا جو رب کی طلب میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ میرا اللہ کا فرمان ہے اے لوگوں آؤ مجھ کو تلاش کرو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اے نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو، والدین کی خدمت کرو، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، روتے پھرو گے، تمہیں دولت دوبارہ نہ ملے گی، ایسے ہی رو گے جیسے میں رو رہا ہوں۔ ہاں یہ دولت تمہیں دوبارہ کبھی نہیں مل پائے گی۔ اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھاؤ، قرآن کا علم پڑھاؤ، حدیث کا علم پڑھاؤ، انہیں قرآن کا حافظ بناؤ، حدیث کا عالم بناؤ، انہیں مدرسوں میں بھیجو، انہیں ایسے علوم پڑھاؤ جو قبر میں آپ کے بھی کام آئے، آپ کی اولاد کے بھی کام آئے۔ ہاں علماء کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو، مکاتب کی قدر کرو، اور فرض کی قدر کرو، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دو، جو یہ آپ سے مانگے انہوں نے ان کی پورے طور پر ان کی حفاظت کرو، ہر اعتبار سے ان کے کام آؤ۔ یہی کہنے کے لیے، یہی سمجھانے کے لیے، یہی پیغام دینے کے لیے میں آپ کے درمیان دور دراز کا سفر کر کے آپ کے درمیان آیا ہوں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آگے آنے والی نسلوں پر رحم کھاؤ، آگے آنے والی نسلوں پر ترس کھاؤ۔ ہاں قرآن پڑھا کر، انہیں حدیث پڑھا کر، انہیں دین کا داعی بنا کر ان پر رحم کرو، ان پر کرم کرو۔ ہاں کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے اچھا تحفہ نہیں دے سکتا کہ اسے دین کا علم پڑھا دے، اسے قرآن کا علم سکھا دے، اسے حدیث کا علم سکھا دے، اسے اسلام کی بات سمجھا دے۔ اے لوگوں اپنے بچوں
بچوں کو دین کے قریب کرو۔ میرے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ حرام و حلال کی تمیز آ جائے، نماز میں کتنے فرائض ہیں پتہ چل جائے، کتنے واجبات ہیں پتہ چل جائے، کتنی نفلیں ہیں پتہ چل جائے، کتنے مستحبات ہیں پتہ چل جائے، ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، ہاں مسلم کا حق کیا ہے، غیر مسلم کا حق کیا ہے، علماء کا حق کیا ہے، ان تمام کی تمام باتیں ان مدارس میں بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ آپ سے اپیل کروں گا ان مدرسوں کا ہر اعتبار سے ساتھ دیجیے، ہاں قاری ابو سعید صاحب کا ہر اعتبار سے ساتھ دیجیے۔ اس مدرسے کی ضروریات کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، یہاں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے مجھ سے زیادہ آپ کو خبر ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے، لہذا آپ سے میں اپیل کروں گا کہ آپ حضرات میری بات کی لاز رکھ لیجئے اور آپ اس مدرسے کا تعاون ضرور فرما دیجئے۔ جو آپ سے ہو سکے آپ اس مدرسے کا ہر سال آپ تعاون کرتے ہیں اور کبھی آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا، اس سال بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حالانکہ مجھ سے نہیں کہا گیا لیکن میرا دل کرتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تعاون ضرور کریں۔ ایک بار کتنے حضرات ایسے ہیں جو اس مدرسہ جامعہ اسلامیہ